धक 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 सुनना पड़ेगा। ये बेहयाई तुम्हारी तरफ से आ रही है। बचने वाली कोई भी चीज औरत घर से बाहर पहन कर नहीं निकल सकती है। हाँ, ये वो अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी मोटा लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए, और शर्मगाह की हिफाजत शौहर के अलावा कहीं और नहीं। और चौथी चीज वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करो, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो, अपने शौहर की इताअत करो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए शौहर की इताअत में। एक और मसला बता दूं, शौहर की इताअत में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शौहर को भी नहीं चाहिए कि वो जबरदस्ती अपनी बीवी से कहे ये मेरे कपड़े हैं, चलो ठीक है तुम्हारे कपड़े धो देगी, ये मेरी मां के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरे बाप के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरी बहन के कपड़े हैं, नंद तुम्हारी नंद इसके भी धुल दो। आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपकी बीवी है, वो नौकरानी नहीं है। प्यार से चाहो तो सब कुछ काम ले सकते हो। देखो मेरी भी, तुम तो जानती हो मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हारी माँ कभी बीमार होगी तो हम भी उसको ले जाएंगे। प्यार से तुम जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बाप के कपड़े धोए, तुम्हारी माँ के कपड़े धोए। शरीयत का तो यह भी हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा तुम्हारा है, दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मौलाना साहब ये मत बताओ, क्यों डर लग रहा है? क्यों? अरे आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो भिखमंगनी गाड़ी पर जो मिली है यामा और हीरो होंडा, उस पर साड़ी पहनाकर नई नवेली और उल्टा बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के चलते हो, लिपस्टिक लगवा के और दिखाते हो कि देखो ये मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है देखो, और बाद में चर्चे होते रहे फला की बीवी कितनी खूबसूरत। ये तो तुमने दिन दिखाए है ना, तुमने ये दिन दिखाए। अब वो शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लेके तो तुम गए हो। मेरी बहनों एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती है, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी मां बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेब ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा? कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आखिर वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर में बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहां हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आजादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी जरूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेब और ज़ीनत में कोई कमी जरूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है समझ में नहीं आता मुझे। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لتسکنوا الیہا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں، جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ، اس لیے فرمایا آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا، اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے جلتا تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اطاعت با اللہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا، ٹائم۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی،
بہنیں، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا. تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہو اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی اذان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا. بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا. تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، مال